حاضرین، ترقی پسند ادب پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ پچھلی نشست میں اشارہ کیا گیا تھا کہ ترقی پسند تحریک کے جو اصول، جو نظریات وضع کیے گئے تھے، جو مینیفیسٹو پریم چند کے صدارتی خطبے سے اخذ کیا گیا تھا، وہ دراصل سر سید تحریک کے زمانے کے مثبت نظریات و تفکرات کو بھی ترجیح دے رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس تحریک نے اس تحریک کے نظریات سے اختلاف رائے کیا ہو، کلی طور پہ نہ صحیح، جزوی طور پر ہی صحیح انہوں نے اس تحریک سے کچھ نہ کچھ ادھار لیا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء و ادبا خاص طور سے جاگیرداری نظام کے خلاف ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے۔ وہ سرمایہ داری کے خلاف تھے، اقتصادی استحصال کے خلاف تھے، بھوک، افلاس، مذہبی اجاداری کے خلاف تھے، اور اس کا حل انہوں نے اشتراکیت میں ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس کی تشہیر کی۔ حالانکہ یہ تحریک کسی تہذیب، کسی تمدن کی مخالفت میں نہیں تھی۔ جو لوگ بغاوت یا تبدیلی کے علمبردار بن کر سامنے آئے تھے، ان کے اقدار انہیں یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں آزادی حاصل کرنے کا مطالبہ باہر صورت کرنا ہی پڑے گا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی شعری و نثری تخلیقات میں عوام سے یہ مطالبہ کیا، اپنے ہم خیال اہل قلم حضرات کو یہ نصیحتیں کی کہ ہمیں ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ان شاعروں اور ادیبوں کا ایسا ماننا تھا کہ بھوک بہت بڑی حقیقت ہے، اور بھوک روٹی سے مٹتی ہے، اناج سے مٹتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء سے دور ہوتی ہے، اور جب وہی روٹی غریبوں سے چھین لی جائے گی، وہ کسان جو دن بھر محنت کرتا ہے، سیٹھ ساہوکار اس کے تمام سرمایہ کو لگان میں یا قرض میں چھین لے گا، تو وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کر پائے گا، اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھر پائے گا؟ کہا جاتا ہے کہ ان داتا بھوکا ہو اور دوسرے لوگ بھر پیٹ کھانا کھائیں، اس سے بڑی لعنت کچھ نہیں ہو سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہندوستان یا مشرق یا مغرب کے تمام تر اصول یا تہذیبی و تمدنی اقدار کے خلاف ہیں۔ دوسرا، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ سماجی حقیقت نگاری کے زیر اثر جنسی مسائل پر بھی انہوں نے خوب لکھا۔ مثال کے طور پر سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، یا انگارے کے نام سے جو مجموعہ
شائع ہوا تھا، جس میں محمود الظفر، سجاد ظہیر، خورشید جہاں جیسے لوگوں کے مضامین یعنی افسانے، خاص وہ مضامین نما افسانے تھے، وہ شامل ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ کوئی غلاظت پھیلانا چاہتے ہیں، بلکہ غلاظت کو دور کر کے وہ سماج میں ایک صاف ستھرا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔